یا علی فاطمہ زہرا کی وصیت سن لو، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، پردہ شب میں میری میت اٹھانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، اسریا توڑی گئی کیسے بتلاؤں گی میں، اسریا توڑی گئی کیسے بتلاؤں گی میں، حشر کے میدان میں بھی اس حال میں آؤں گی میں، ہاتھ پہلو سے نہ تم میرے ہٹانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا پیر نے کہا اماں اٹھو گلے سے لگا لو حسین کو، میت پہ فاطمہ کی شبیر نے کہا اماں اٹھو گلے سے لگا لو حسین کو، اماں اٹھو گلے سے لگا لو حسین کو، غربت کی داستانیں سناؤں میں اب کسے، اماں تمہارے بعد رہوں گا نہ چین سے، رہوں گا نہ چین سے، للہ اس حسین پہ، للہ اس حسین پہ کھاؤ ترس ذرا، اماں اٹھو گلے سے لگا لو حسین کو، اماں اٹھو گلے سے لگا لو حسین، امت تیری نے بابا دربار میں بلا کر زہرا کو ہے ستایا، کوڑے مجھے لگائے، تحریر پھاڑ ڈالی، بابا بہت رلایا، بابا بہت رلایا، امت تیری نے بابا دربار میں بلا
بچے تمہارے ہجر میں، بچے تمہارے ہجر میں، پہلیں گے کیوں کر فاطمہ، آنکھیں تو اپنی کھولیے، روتا ہے سب گھر فاطمہ، کیا کیا عالم تو نے سہے، دنیا کے غم تو نے سہے، بیٹھی نہ باتیں مصطفیٰ، بیٹھی نہ باتیں مصطفیٰ، راحت سے دم بھر فاطمہ، آنکھیں تو اپنی کھولیے، روتا ہے سب گھر فاطمہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين خلق السماوات والأرض ولم اتخذ معينا حين برأ السماء ولم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية كالذي لا أقسم عن غاية صفته والعقول عن كله معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواضعا متصفا ومتواليا مستوصفا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين صدق الله العظيم۔ چند باتیں جو ہم نے کل عرض کی تھی اگر ذہن نشین ہو جلدی جلدی اشارہ کرتے ہوئے چلوں کہ قرآن مجید ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کر رہا ہے، اور یہ مثال اس لیے پیش کر رہا ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں وہ سوچ ہماری صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم مرد ہیں، اس لیے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، جبکہ میں نے کل کہا کہ 10 ایسی چیزیں ہیں جس میں مرد و عورت دونوں برابر ہیں، ذرہ برابر بھی اللہ نے کوئی کمی نہیں رکھی۔ ابھی وہ آیت بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تاکہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ ان میدان میں مرد و عورت کو آگے دیکھنا چاہتا ہے۔ اس میں اگر ایک دوسرے سے کمپٹیشن ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے، سماج اور معاشرے کے لیے بھی، خاندان کے لیے بھی اور ماحول کے لیے بھی۔ تو فرعون کی بیوی کی مثال اللہ پیش کر رہا ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی۔ کب؟ کل بتایا تھا کہ جلتی ہوئی ریت پر انہیں لٹایا گیا تھا، ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں گاڑی گئی تھی اور ایک گرم پتھر ان کے اوپر رکھا گیا تھا، روح نکل رہی تھی اور دعا کر رہی تھی۔ کیا دعا کر رہی تھی؟ پروردگار میرے لیے اپنے نزدیک جنت میں ایک گھر قرار دے، مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے، مجھے ظالمین سے نجات دے۔ یہ چیزیں یہاں تک ہم گفتگو کر چکے تھے۔ اب آئیے ہم اپنے اصلی موضوع کی طرف۔ اللہ نے مرد و عورت یعنی انسان کو خوبصورت پیدا کیا۔ سورہ 3 آیت نمبر 4 توحید میں تسلسل دیتے ہوئے احسن خالقین اللہ نے کہا، احسن یعنی کیا؟ سب سے بہترین۔ اس دنیا میں جتنی بھی مخلوق پائی جاتی ہے ان تمام مخلوقات میں اگر کوئی سب سے اچھا ہے تو وہ ہم انسان ہیں۔ انسان کا مطلب خالی مرد نہیں، مرد و عورت دونوں ہیں۔ آپ کبھی یہ مت سوچیے کہ
ہم مرد اچھے ہیں. بعض اوقات ہم، البتہ یہ جملہ انسان ہو سکتا ہے انجانے میں بولتا ہو لیکن بہت خطرناک جملہ ہے. اگر جناب حوا غلطی نہیں کرتی تو ہم جنت میں ہوتے اور عیش و آرام سے کرتے. نہ وہ بہکتی، نہ وہ جس درخت کے قریب جانے کے لیے اللہ نے منع کیا تھا نہ پھل کھاتی، نہ ہم کو نکالا گیا ہوتا. یہ تمام باتیں ہمارے زبان سے نکل جاتی ہیں. غلط ہے، یہ نہیں نکلنا چاہیے. شیطان نے خالی حوا کو نہیں بہکایا تھا، آدم و حوا دونوں کے قدم ڈگمگائے تھے، دونوں کو جنت سے نکالا گیا تھا اور توبہ بھی دونوں نے کی تھی اور اللہ نے دونوں کی توبہ قبول کی تھی. اب چلیے اس کے سلسلے سے آگے بڑھتے ہوئے، انسان کو اللہ نے جہاں سب سے بہترین پیدا کیا ہے وہی انسان کو اللہ نے، انسان مطلب مرد و عورت دونوں کو اللہ نے کریم پیدا کیا ہے. وہ کرامت انسان کے عمل میں، انسان کے کردار میں جھلکنی چاہیے. تیسری چیز سورہ مومنون آیت نمبر 14 جس میں اللہ نے کہا کہ انسان کو اللہ نے مبارک پیدا کیا. ہم کیا پیدا ہوئے؟ سب سے اچھے پیدا ہوئے ہیں. ہم کیا پیدا ہوئے ہیں؟ کریم پیدا ہوئے ہیں، مبارک پیدا ہوئے ہیں. اب یہ ہماری بنائی ہوئی سماج اور معاشرے کی غلط فہمی ہے کہ بیٹی کے پیدا ہونے میں وہ بگاڑ لیتے ہیں اور بیٹے کے پیدا ہونے پر خوش ہوتے ہیں، ہے نا؟ یہ آج سے نہیں چلا رہا، یہ تو جناب خدیجہ کے زمانے سے پہلے سے بھی چلا رہا ہے. البتہ ہمارے زمانے میں اور رسول اکرم کے زمانے میں ایک فرق ہے. اس وقت کا زمانہ بیٹیوں کے پیدا ہونے کا انتظار کرتا تھا. ہمارا زمانہ ماڈرن ٹیکنالوجی کا ہے، لہذا ہم اسکین کر کے معلوم کر رہے تھے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں قبر بن جاتی ہے. قبر اس وقت بھی بنتی تھی، اب بھی بنتی ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ابو جہل کے علم کا مقابلہ بھی ابھی دنیا نہیں کر پائی ہے. تو اماموں کے علم کی باتیں چھوڑیے، صلوات پڑھیں محمد ابو جہل کا علم کتنا، ابو لہب کا علم کتنا، ہم ان کو سب سے بڑا جاہل سمجھتے ہیں. ایک مثال دوں آپ کو، اونٹ کا پیخانہ سونگ کے بتا دیتے تھے قافلہ کتنی دور گیا ہے، کتنا سامان ہے، کتنے لوگ ہیں. بتائیے ہم 21ویں صدی میں ہے نا، کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہمارے پاس آئی جو پیروں کے نشان کو دیکھ کے بتا دے کہ مرد گزرا ہے کہ عورت؟ اتنا ہی بتا دے، زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ابو جہل بتا دیتا تھا پیروں کے نشان دیکھ کے کہ مرد گزرا ہے کہ عورت، سامان اس کے پاس کتنا ہے. تو اس دنیا کی ٹیکنالوجی ابو جہل کے علم کی برابری ابھی نہیں کر پائی ہے. تو جو امام منبر پر بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ سلونی قبل ان تفتونی، پوچھو جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. لوگوں نے کیا پوچھا؟ میرے سر میں کتنے بال ہیں؟ امام نے تو بتایا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گنے گا کیسے؟ کیونکہ 21ویں صدی میں داخل ہونے کے باوجود بھی آج تک ہمارے زمانے میں کمپیوٹر جیسی ٹیکنالوجی آنے کے بعد بھی ایسی کوئی مشین اس دنیا میں آئی ہی نہیں جو ہمارے سر کے بالوں کو گن کے بتا سکے کہ ایگزیکٹ کتنے ہیں. کوئی ٹیکنالوجی کوئی ایسی نہیں ہوئی. امام نے اس وقت کہا تھا میں بتا تو دوں گا لیکن تو ثابت کیسے کرے گا؟ بے شک بے شک جتنا میں نے بتایا ہے اتنے ہی. تو کیا مطلب ہوا؟ جو منبر پر پوچھ رہا تھا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، اس سے لوگوں نے ڈھنگ کے سوال نہیں پوچھے. اگر ڈھنگ کے سوال پوچھے ہوتے تو دنیا آج یہی ہوتی. اجی ہم 1400 سال پیچھے ہیں. سوال پڑھے محمد اور یہ ہم نے دیکھا امام خمینی کے پاس میڈیا والے آتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں لا شرقی ولا غربی، نہ ہم کو مشرق والا قانون چاہیے، نہ پوربی والا قانون چاہیے، نہ ویسٹرن کنٹریز والا قانون چاہیے، ہم کو جمہوری اسلامی چاہیے. آپ کو نہیں لگتا ایران کو پیچھے لے جا رہے ہیں؟ معلوم نہیں امام خمینی نے کیا جواب دیا؟ تم کو لگتا ہے کہ میں پیچھے لے جا رہا ہوں؟ اجی میں اپنے زمانے کو رسول اکرم کے زمانے سے ملانا چاہ رہا ہوں. مطلب کیا؟ مطلب رسول اکرم کا زمانہ، آج ہم اسمارٹ سٹی کا پلان دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں میں، ہے نا؟
तहत न जाने कितने काम हो रहे हैं, बेंगलुरु में भी हो रहे हैं, न जाने कितने काम, और होना भी चाहिए। लेकिन ये जो स्मार्ट सिटी वाला प्लान है, अल्लाह पहले ही सूरह 3 में कह रहा है, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन। बलदिल अमीन का मतलब क्या? बलदिल अमीन कहते ही है इंग्लिश में स्मार्ट सिटी को, सुभान अल्लाह, है ना? स्मार्ट सिटी को कह रहा है परवरदिगार। मक्का और मदीना स्मार्ट सिटी है भैया, कब के? रसूल अकरम के जमाने के। इसलिए इमाम खुमैनी कह रहे हैं, तुम सोच रहे हो कि हम 100 साल पीछे लेके जा रहे हैं, हम ईरान को 100 साल पीछे नहीं लेके जा रहे हैं, हम रसूल अकरम के जमाने से इस जमाने को मिलाना चाह रहे हैं। मतलब उस जमाने में मदीना और मक्का क्या थे? स्मार्ट सिटी थे, जो अब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं होता कि वाईफाई फ्री हो जाए, है ना? जमाने का तस्वीर तो यही है, स्मार्ट सिटी यानी वाईफाई फ्री, इंटरनेट कहीं भी आप चले जाइए फ्री रहेगा। तो भैया जहाँ इंटरनेट फ्री होगा वहाँ चोरी करने के तरीके भी तो फ्री में मिलेंगे। लेकिन ये स्मार्ट सिटी जो रसूल अकरम दे रहे थे वो कैसी थी? अजान के सुनते ही हर दुकान वाला अपनी दुकान को खुली छोड़ के नमाज पढ़ने आता। मजाल है किसी के संदूक से एक सिक्का भी गायब हुआ हो। ये स्मार्ट सिटी है। क्यों? इसलिए कुछ शहरों के अंदर खुदा मौजूद था। हम अपने सिटी को स्मार्ट तो बना लेते हैं, वाईफाई फ्री तो कर देते हैं, लेकिन चोरी करने के तरीके भी आजाद कर देते हैं। ले भैया तू चोरी कर ले, जिसके घर में चाहे घुस ले, है ना? जहां डिजिटल दुनिया हो रही है वहां डिजिटल चोरियां भी तो हो रही हैं, क्या नहीं हो रही? तो स्मार्ट सिटी का मतलब वाईफाई फ्री नहीं बनाना है हमको। स्मार्ट सिटी का मतलब इंसान मॉरल वैल्यूज को प्रैक्टिस इतना ज्यादा कर ले कि खुदा सामने हो। दुकान खुली हुई छोड़कर भी इंसान नमाज पढ़ने के लिए जाए तो ना उसका सामान को हो ना उसके पैसे। मदीने और मक्के में ऐसा होता था। और ये कब होता था? मर्द और औरत दोनों जब बराबर तरक्की करेंगे तब ऐसा होगा। खाली शबाहत दे देने से मर्द और औरत की बराबरी नहीं होती। बहुत सारी चीजें हैं। चलिए सवाल पढ़े मोहम्मद सूरह बकरा आयत नंबर 35 और 36 कभी जाकर पढ़िएगा। अभी जो मैंने कहा आदम और हव्वा दोनों को बहकाया इब्लीस ने, तो उसमें तज़किरा है। आयत नंबर सूरह बकरा आयत नंबर 35 और 36 35-36 दोनों को बहकाया था। और उसकी दुश्मनी हमसे ही है, हम इंसानों ही से उसकी दुश्मनी है। याद रखिएगा आपका दुश्मन जो है कमजोर नहीं है, वो खुदा को चैलेंज करके आया और हमारा मुकाबला उससे है जिसने खुदा को चैलेंज किया। अकेले तो आप मुकाबला नहीं कर सकते उससे। कर सकते हैं आप अकेले मुकाबला? नहीं, उसके लिए आपको अहले बैत से ताकत लेनी पड़ेगी। बेशक, सुभान अल्लाह। जब तक उधर से ताकत अता नहीं होगी तब तक आप इब्लीस से मुकाबला कर ही नहीं सकते। बेशक बेशक। क्यों? इसलिए कि उसने इतना जाल बिछा के बैठा के रखा हुआ है। अंबिया से गलती करवा सकता है, तर्क औला करवा सकता है, तो हमारी और आपकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। तर्क औला अंबिया, तर्क औला किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पर मैं बोली साहब मसलन थाउजेंड लाइट में इमाम जुम्मा जमात मसलन, तो मैं पीटर्स रोड पर या माउंट रोड पर खड़े होकर पान या बीड़ी या सिगरेट नहीं पी सकता। हालांकि शरीयत ने मना नहीं किया है मना? नहीं, मैं सिगरेट पी सकता हूँ, इजाजत दी है इस्लाम, पान भी खा सकता हूँ, चाय भी पी सकता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए तर्क औला है। एक मुसल्ले का इमाम जुम्मा जमात अगर सड़क पर खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है तो वो सिगरेट पीना क्या है? तर्क औला है, गुनाह नहीं है। अगर कर भी दे कोई इंसान तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नमाज नहीं पढ़ा सकता है, मगर ये गलती एक इमाम जुम्मा जमात से नहीं होनी चाहिए। एक चीज को समझते हुए चलिए सब अपना सूरह निसा आयत नंबर 127 127
اعلان ہو رہا ہے، اے پیغمبر تم مرد و عورت دونوں کے قوانین بتاؤ. میں ایکسیپٹ ترجمہ نہیں پڑھ رہا ہوں، خالی اپنے مطلب کی چیزیں لے کے آگے بڑھ رہا ہوں جلدی جلدی. پھر اس کے آگے دونوں مرد و عورت برابر ہیں. ابھی وہ جو میں نے کل ایک آیت پڑھی تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 35 آیت، جس میں اللہ نے کہا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو خانوادے کی سرپرستی دی گئی ہے. سرپرستی کا مطلب کیا؟ انگلش میں گارجین کہیں گے، انگلش میں گارجین کہیں گے. مرد جو ہے اپنے خانوادے کا گارجین، دیکھ ریکھ کرنے والا، نگہبانی کرنے والا، حفاظت کرنے والے، حقوق کی دیکھ ریکھ کرنے والا، حقوق کے پامالی ہونے سے بچانے والا مرد ہے. مگر عورت اس کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہے. اتنا بڑا مرتبہ ہے. دونوں کے الگ الگ قوانین ہیں. اب جب تک ہم دونوں کے قوانین کو نہیں سمجھیں گے ایک دوسرے کے حقوق پامال کرتے رہیں گے. اس لیے ہمارا اپنے حقوق کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے. ایک اور سوال میں محمد پھر سورہ نساء کی پہلی آیت جس میں اللہ نے کیا کہا؟ اے لوگو یا ایھا الناس، اے لوگو تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کمزور ہے اور مرد ذرا طاقتور ہے. نہیں، یہ مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا ہے. پھر یہی بات آپ کو سورہ حجرات میں بھی ملتی ہے آیت نمبر 13 کہ تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا ہے، پھر قبیلے میں، خانوادے میں بانٹا گیا ہے. کس لیے؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. مطلب اب ہم یہ جھگڑا نہیں کر سکتے بھیا کہ مدراس والے زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور ویلور والے زیادہ. یہ جھگڑے کا باعث نہیں ہے. بھائی ویلور ایک زمین ہے، اس کی بھی ایک تاریخ ہے، ان کی اپنی پہچان ہے، ان کی اپنی پہچان ہے. یہ دونوں اپنی اپنی پہچان کے اعتبار سے ایک دوسرے کی پہچان رکھتے ہیں. جھگڑے کا باعث نہیں ہے نا. لہذا اگر کوئی اس طریقے کی بات کو کر کے جھگڑا کرے تو سمجھ جائیے کہ وہاں جہالت ہے اور وہاں کون کام کر رہا؟ ابلیس. یہ اپنا جال بچھا کے بیٹھا ہوا ہے. یہ ہر طریقے سے انسان کو گرفتار کرنا چاہتا ہے. لوگوں نے یہ قرآن مجید کہتا ہے اغوا کرے گا. کیسے؟ دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طریقے سے اغوا کرے گا. اغوا کرنے یعنی کڈنیپ کرنا کس کو کہتے ہیں؟ ایک جگہ جا کے لا کے پھروتی کی رقم مانگنے والے کڈنیپر ہوتے ہیں؟ نہیں. بعض اوقات انسان کی فکریں چلی جاتی ہیں دشمن کے ہاتھ میں. بعض اوقات انسان کی صلاحیتیں دشمن کے ہاتھ میں چلی جاتی ہیں. یہ نہیں کرنا ہے. انسان ایک جوہر ہے قرآن مجید کے حساب سے، اور ایک جوہر کو ابھر کے انسان کے پاس خانوادے میں کچھ اس طریقے سے ابھر کے سامنے آنا چاہیے کہ سماج اور معاشرے کے حالات بدلیں، رشد کی طرف جائے، جہاں سے انسان کا ڈاؤن فال نہ ہو. ایسے راستے پر چلے جہاں سے انسان کی صرف ترقی ہو، جہاں سے انسان نیچے نہ آئے، جہاں سے انسان صرف اوپر کی طرف جائے. اور یہ راستہ ہم کو کون بتائے گا؟ یہدی الی الرشد. قرآن مجید ہدایت کرتا ہے قرآن مجید کس راستے کی؟ اس راستے کی جس راستے پر چلنے کے بعد انسان صرف اونچائی کی طرف جاتا ہے. میں نے کل بتایا تھا نا، امام حسین نے کہا ادعوکم الی سبیل الرشاد. رشد لفظ یہاں بھی استعمال ہوا، رشد لفظ یہاں بھی استعمال ہوا. امام حسین بھی وہی راستہ دکھا رہے ہیں، قرآن مجید بھی وہی راستہ دکھا رہا ہے. تو اگر قرآن عظیم ہے تو اہل بیت اطہار بھی عظیم ہے. تو اس عظیم شخصیات سے کچھ طاقتیں ہم کو ایکسٹرا لینی پڑیں گی، تب ہم ابلیس سے مقابلہ کر پائیں گے. ورنہ ابلیس ایک ایسی ذات کا نام ہے
جو اللہ کو چیلنج کر کے آیا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. لیکن سب پر اس کا بس نہیں چلا. ایک اور سوال پڑھیں ہم پھر سورہ توبہ آیت نمبر 71 والمؤمنین والمؤمنات اس طریقے سے آیت شروع ہوتی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کی آپس میں دوست ہیں مددگار ہیں. مطلب کیسی مددگاری ہونی چاہیے؟ اب ایک واقعہ یہ اہل بیت کی فضائل ہے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اس طریقے کے فضائل دیکھ کر. حضرت علی علیہ السلام جب فاطمہ زہرا کے پاس آتے ہیں بنت رسول جب سے آپ ہمارے گھر میں آئی ہیں آپ نے ہم سے کوئی خواہش نہیں کی. آج ہم چاہتے ہیں آپ کچھ مانگیں ہم چاہتے ہیں ہم آپ کو دیں آپ کچھ خواہش کریں. جناب فاطمہ زہرا انار کہتی ہیں یا امیر المومنین انار کی خواہش ہے. کس وقت انار مانگا؟ موسم نہیں تھا انار کا. اس وقت موسم انار کا نہیں تھا لیکن جو تاجر تھے بزنس کرنے والے انار کا فروٹس وغیرہ کے تاجر حضرت علی علیہ السلام نے کہا ہو سکتا ہے کسی کے پاس ایک بچا ہوا ہو. گئے ایک تاجر کے پاس دیکھا کہ ایک انار بچا ہوا تھا اس کے پاس. اس نے کہا یار آپ کی قسمت ہے ایک ہی انار اتفاق سے ہے میرے پاس. حضرت علی علیہ السلام نے اسے خریدا. خرید کے آ رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص کنارے بیٹھا ہوا کراہ ہم تو کیا کرتے اپنے آپ کو بھی یہاں رکھیے اس طریقے سے تاکہ اہل بیت کے فضائل کو سمجھ سکیں. میں نے کل بتایا تھا نا کہ اہل بیت جو عمل کرتے ہیں وہ کلچر ہوتا ہے. ہم اسے اپناتے نہیں چھوڑ دیتے بڑی آسانی سے. حضرت علی علیہ السلام نے کراہنے کی آواز جیسی سنی اس کے بعد بیٹھ گئے. بھائی مجھے لگتا ہے میں نے تجھے کبھی دیکھا نہیں مجھے لگتا ہے تو مسافر ہے. اس نے کہا بالکل صحیح پہچانا اور میں جب سے اس شہر میں آیا ہوں مجھے کھانا نہیں میری بھوک لگی ہے اور مجھے میرے پاس کوئی ایسا وسائل بھی نہیں کہ میں کچھ خرید کے کھا سکوں. حضرت علی علیہ السلام نے کہا بھائی میری ایک پرابلم ہے. تو ہم لوگوں کی پرابلم کا سلوشن یہ ہے کہ میں ایک کام کرتا ہوں کہ یہ آدھا انار تمہیں دے دیتا ہوں آدھا مجھے کھانے جائے. اپنے آپ کو رکھ کے سوچ کے دیکھیے بیوی نے پہلی بار خواہش کی ہے اور شوہر اسے پورا کر رہا ہے. پھر راستے میں ایک شخص مل جا رہا ہے آدھا انار اسے دے دیا میں آدھا تو مجھے لے جانا دے پڑا. آدھا ہم ہوتے تو کیا کرتے آدھا دے کے چلے جاتے. بہت بڑے دل والے اگر ہوتے تو آدھا دے کے چلے جاتے. حضرت علی علیہ السلام گئے نہیں آدھا دے کے بیٹھے رہے. پہلے یہ کھا لے کہہ دے کہ میں مطمئن ہو گیا تو چلوں. حضرت علی علیہ السلام بیٹھے اس نے کھا لیا اور کھانے کے بعد کہتا ہے اس شخص میری بھوک نہیں ملی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تو یہ آدھا انار بھی مجھے دے دے. اب آپ اپنے آپ کو یہاں رکھ کے دیکھیے بیوی نے پہلی بار خواہش کی ہے اور شوہر نے بمشکل انار کا موسم نہ ہونے کے باوجود ایک انار کہیں سے لیا ہے خرید کے. ہم تو دیتے دعویٰ کرنا آسان ہے عمل کرے تب پتا چلے کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں کہ نہیں. اب یہاں حضرت علی علیہ السلام وہ انار بھی دے دیتے. اب یہ شخص پورا انار کھانے کے بعد اب کہتا ہے کہ جان میں جانا ہے. نعرہ حیدری یا حیدری یا محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد. اب حضرت علی علیہ السلام یہاں سے مطمئن اٹھتے ہیں لیکن دل میں ایک خواہش ہے. ایک ہی انار کی خواہش تھی ایک ہی انار میں پا گیا تھا اگرچہ بہت مشکل
لیکن ایک خوشی بھی تھی کہ ایک ایسا شخص جسے ضرورت تھی مجھ سے زیادہ، میں نے اسے دے دیا۔ گھر میں داخل ہوئے سر جھکائے ہوئے، جیسے گھر میں داخل ہوئے حضرت علیہ السلام کی پہلی نگاہ کہاں پہنچی؟ اس برتن پہ جس برتن میں انار بھرے ہوئے تھے۔ اب جیسے ہی نگاہ پڑی شہزادی کونین نے پہلا جملہ کہا السلام علیک یا امیر المومنین، آپ کا شکریہ، آپ نے اتنے بہترین انار بھیجے۔ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ فوراً حضرت علیہ السلام سجدے میں گر گئے، پروردگار میری بیوی نے پہلی خواہش کی تھی اور تو نے میری لاج رکھ لی۔ یہ فضائل نہیں ہے بیٹی، کبھی انسان بتاتا خود عمل کر کے دیکھے کتنی لذت محسوس ہوتی ہے، اور جب انسان عمل کرتا ہے اس عمل کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے۔ لہذا سوچ کے دیکھیے، اب آئیے میں وہ 10 چیزیں جو قرآن مجید میں بیان کی ہے، مرد و عورت برابر ہیں۔ سلام علیکم محمد والے سورہ احزاب ایک ایسا سورہ ہے جس میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ میرے موضوع سے ریلیٹڈ یہ چیز بھی ہے، ان المسلمین والمسلمات، شروع ہی مسلمان سے، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورت، یعنی اسلام کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ گنتے رہیے گا، ایک ہوا۔ دوسرا والمؤمنین والمؤمنات، ایمان رکھنے والے مرد، ایمان رکھنے والی عورت۔ یہ دو لفظ استعمال کیوں تاکہ آپ جان لیں کہ مرد و عورت باعتبار خلقت، باعتبار انسان کہیں بھی اللہ نے کمی بیشی نہیں کی ہے، دونوں کو برابر خلق کیا۔ یہ فرانس والے تھے جنہوں نے 850 سال پہلے ایک میٹنگ بلائی تھی جس میں یہ فیصلہ ہونے کو تھا کہ بھیا ہم عورت کو انسان مانیں یا نہ مانیں، لیکن اسلام مانتا ہے 1400 سال پہلے سے مانتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنی سوچ کو دنیا کی سوچ میں ملا کر حد تک پہنچے گی۔ تیسری چیز والقانتین والقانتات، اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورت، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ یہ جو لفظ گنا رہا ہے قرآن مجید، اس میں مقابلہ کرنا ہے ایک دوسرے کو، اور اس میں ہمیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، چاہے جس اعتبار سے بھی مدد کرے۔ والخاشعین والخاشعات، خضوع و خشوع رکھنے والے مرد اور خضوع و خشوع رکھنے والی عورتیں۔ اب یہ خضوع و خشوع کیا ہے؟ جھک کے ملنا، انکساری سے ملنا، ادب سے ملنا، ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرنا، یہ خضوع و خشوع کہلاتا ہے، دونوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو ایسی عورتیں اور ایسے مرد۔ پھر والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقے دینے والی عورتیں۔ اس معاملے میں ہم خدا کا شکر کر سکتے ہیں، ہماری عورتیں اور ہمارے مرد دونوں خدا کا شکر ہے نکالتے ہیں روزانہ، اور یہ اچھی بات ہے۔ اس معاملے میں مقابلہ کرنا ہے ایک دوسرے کا۔ کوشش کریں کہ مرد و عورت دونوں اپنے گھر سے شروعات کریں۔ ایک انگریزی میں کہا ہوتا ہے چینج یور سیلف دین چینج یور ورلڈ، خود کو بدلو تو دنیا بدلتی ہے، بٹ اسٹارٹ یور سیلف، شروعات اپنے آپ سے کرنی ہے۔ لہذا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، گن رہے ہیں آپ؟ والحافظین فروجہم والحافظات،
اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. ایک ہوتی ہے عزت جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. ایک ہوتی ہے عفت. بڑی سخت سزا ہے اگر کوئی انسان داغدار کرے تو. ایک اشارہ کر کے چلو جو قرآن مجید میں ہے وہ یہ: اگر کسی پاک دامن عورت پر انسان تہمت لگاتا ہے تو 4 گواہ ہونا ضروری، اور اگر 4 چشمدید گواہ نہیں ہیں تو تہمت لگانے کی بنا پر 80 کوڑے مارے جائیں گے. سبحان اللہ. کتنے جان لیجیے آپ. لہذا ایک مومن اور ایک مسلمان کی اللہ نے جو عزت رکھی ہے اسے کسی کو بھی پامال کرنے کا حق نہیں. لہذا ہم ایک دوسرے کو چھوٹا بڑا نہ سمجھے، برابر ہیں سارے کے سارے. پھر اس کے بعد وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. کیا رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے؟ 10 چیزیں گنا دی. کیا رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے؟ اعد اللہ لہم، وعدہ کیا ہے اللہ نے ان سے کس چیز کا؟ مغفرۃ و اجرا عظیما، انہیں معاف کرے گا اور بڑا انعام دے گا. بھروسہ ہے ان کو اللہ پر؟ کہیے ہے بھروسہ ان کو اللہ پر؟ نہیں ہے. میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن میں نے جو دیکھا ہے اس اعتبار سے میں بتا رہا ہوں کہ نہیں ہے بھروسہ آپ کو اللہ کے بارے میں. اگر ہوتا تو وہ کردار میں جھلکتا، انسان کے عمل میں جھلکتا، انسان کی گفتگو میں وہ چیزیں پتہ چلتی. بات ہوتا ہے انسان نا امیدی کی باتیں کرنے لگتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب بھروسہ کم ہوتا ہے نا. حضرت علیہ السلام کی حدیث سے تبرک کے طور پر لیتے جائیے. صلی اللہ علیہ وسلم من اعجب برائه صدق، جو بھی اپنے مشورے پر تکبر کرے کنفرم پھسلے گا. ومن استغنى بعقله ضل، اور جس نے اپنی عقل پر تکبر کیا کنفرم گمراہ ہوگا. ومن تکبر علی اللباس ضل، جو اپنے لباس پر گھمنڈ کرے گا کنفرم بے عزت ہوگا. ومن توکل علی اللہ ضل، جو اللہ پر توکل کرے گا تو پھر اللہ کی رحمت اس پر سایہ کرے گی. کہ اتنی خوبصورت انداز میں تو حضرت علیہ السلام کی بیان کر سکتے ہیں. لہذا یہ تبرک کے طور پر لیتے جائے. اللہ توکل کہتے کس کو ہے؟ اب مثال کے طور پر یہ جو بنا ہوا ہے آپ طور پر ہر کرسی میں بنا ہوا ہے نہیں ہوتا. ہر کرسی کے پیچھے ٹیک لگانے کے لیے بنا ہوا ہے. یہ ٹیک نہیں ہے، اسی کو توکل کہتے ہیں. یہی توکل ہے. ہم جب بستر پر سوتے ہیں تو تکیہ کیوں رکھتے ہیں؟ تکیہ ہی توکل ہے نا. ہرن کا شکار کرتے ہوئے دیکھا کبھی بلیک بم جس کے پیٹ میں مشک ہوتی ہے، اس کو کیسے شکار کیا جاتا ہے؟ ایک گڈھا کھودا جاتا ہے، خش و خاشاک رکھے جاتے ہیں، گھاس پھوس، اور وہاں ایک تکیہ لگایا جاتا ہے ٹیک. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پیٹ میں مشک ہوتی ہے وہ کھڑے کھڑے سوتا ہے. اسے اگر گرا دیا تو آپریشن کر کے آسانی سے نکال سکتے، ورنہ ایسا ہرن پکڑنے نہیں آتا. لہذا تکیہ لگایا جاتا ہے. جیسے ہی وہ ٹیک لگا کے سوتا ہے اسے ڈنڈے میں گرا دیا جاتا ہے. پھر شکاری آپریشن کرتا ہے، مشک نکالتا ہے، ٹاکے لگا کے کھڑا کر کے چھوڑ دیتا ہے. یہ توکل ہم کو اللہ پہ کرنی ہے. کتنا؟ اتنا جتنا ہم اپنے بستر کے تکیے پر کرتے ہیں، جتنا ہم کرسی کے پیچھے والے بیک سائڈ پر کرتے ہیں، ویسا توکل ہم کو اللہ پر کرنا ہے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ ایک سورہ نور کی ایک آیت ہے جو ہم عام طور پر نکاح میں بھی پڑھتے ہیں.
من کفل ایام منکم الصالحین من عبادکم و ایمانکم یکون فقراء. تم اپنے جوان بیٹے بیٹیوں کی شادیاں کرو اگر وہ غریب بھی ہوں گے فقیر بھی ہوں گے. یغنیہم اللہ من فضلہ, اللہ انہیں اپنے فضل سے امیر بنائے گا. ہے بھروسہ تم کو اللہ کے وعدے پر؟ نہیں. ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھ سے, ابھی ہمارا بچہ گھر پر کھڑا نہیں ہوا, ارے بھائی 2 سال کا بچہ کھڑا ہے چل رہا ہے تم کرو. بعض چیزیں اب بات آگے تو کہتا چلوں. جویبر رسول اکرم کے صحابی, کالے کلوٹے ناٹے کھوٹے بد شکل سے, سارے خصوصیت بتا دیں, بالکل کالے کلوٹے افریقی, شکل و صورت بالکل اچھی نہیں تھی. رسول اکرم نے فرمایا شادی کرو گے؟ بہت صحیح بات. پیارے سے اللہ مجھے کوئی بیٹی دے گا؟ نہ میری شکل و صورت اچھی, نہ میری ہائٹ اچھی, میں اصحاب صفہ, صفہ یعنی فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے والا, مجھے کوئی بیٹی دے گا؟ اب رسول اکرم کہتے ہیں کہ نہیں جاؤ, میرا ایک اور چاہنے والا ہے, اس کی کئی بیٹیاں ہیں, تم اس کی بڑی بیٹی کا ہاتھ مانگو. ارے کون کے رسول اکرم کا حکم تھا؟ عمل ایسا ہونا چاہیے, خود کو بھی اپنے آپ کو میدان میں رکھ کے دیکھیے. پہنچ گئے رسول اکرم کے کہنے کے مطابق اور کہنے لگے کہ میں آپ کی بڑی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں. اب یہ بھی رسول اکرم کے صحابی تھے, انہوں نے کچھ ان کو تو نہیں کہا, لیکن صرف اتنا ہی کہا جاؤ میں رسول اکرم سے سمجھ لوں گا. ہمارا جواب جو ہم عام طور پر ہم دیتے ہیں ویسا نہیں, میں سمجھ لوں گا رسول اکرم جاؤ. یہ چلے گئے. بیٹی کو پتا چلا کہ جو پر آئے تھے, باپ سے پوچھا بیٹی نے, بابا کون تھا؟ کہا وہ صحابہ صفہ میں سے جو تھے. اچھا کیا کہہ رہے تھے؟ تمہارے ہاتھ مانگنے لگے. آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے بھیج دیا. کیا کہہ کے بھیجا؟ کہا میں رسول اکرم سے سمجھ لوں گا. بیٹی بولی جلدی بلائیے, مجھے یہ رشتہ نہیں. کیوں؟ یہ توکل ہے. کیوں؟ جویبر کبھی اپنی مرضی سے نہیں آئیں گے اتنا بڑا کام کرنے کے لیے. بلائیے آپ کو جلدی. بیٹی سمجھدار تھی. باپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں مان لیتا ہوں تمہاری بات, مگر پہلے میں رسول اکرم سے تو مل لوں. آئے رسول اکرم نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. رسول اکرم نے پھر دیا. پھر دوسری طرف السلام علیکم یا رسول اللہ. رسول اکرم پھر وہ پھر 3 بار ایسا ہوا, فوراً گر گئے. یا رسول اللہ کوئی غلطی ہو گئی؟ رسول اکرم نے کہا کہ ہاں میں نے بھیجا تھا تمہاری بڑی بیٹی کا رشتہ, ٹھکرا دیا تم نے. کہ نہیں یا رسول اللہ میں تو کنفرم آپ سے کرنے آیا تھا. کہ نہیں وہی جواب دینا تھا تمہیں, کیوں نہیں دیا؟ دیر کیوں لگائی؟ میرا سلیکٹ کیا ہوا رشتہ تھا, فیصلہ کرنے میں تم دیر کیوں لگا رہے ہو؟ دونوں طرف طے ہوا, شادی ہو گئی. رسول اکرم خود نکاح پڑا. اب چونکہ رسول اکرم نے یہ رشتہ سلیکٹ کیا تھا, اس لیے جہیز میں ہمارے حساب سے کہہ لیجئے ایک بہترین مقام جہیز میں دیا, اور بہترین کھجور کا کاروبار یعنی بزنس کرنے کے لیے اتنی رقم دی. اب جب اتنا کچھ مل گیا تو جویبر آئے رسول اکرم کے پاس. یا رسول اللہ میں اللہ کا شکر کیسے ادا کروں؟ میں فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے والا, اللہ نے اتنا کچھ دے دیا. رسول اکرم نے کہا کہ سجدہ شکر ادا کرو. کیا کرو؟ سجدہ شکر ادا کرو. 3 دن گزر گئے. کتنے دن؟ 3 دن گزر گئے. خود لڑکی آئی, یا رسول اللہ جویبر تو پڑھے ہی جا رہے ہیں نماز, میری طرف تو آئی نہیں, کوئی توجہ ہی نہیں ہے. شادی کیا اس لیے ہوتی ہے؟ بلایا گیا, آؤ بھیا کیا بات ہے, تم بیوی کے پاس ابھی تک نہیں گئے, 3 دن گزر گئے, تمہاری بیوی شکایت کرنے آئی. جویبر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کیا تھا؟ بولے فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے والے
یا رسول اللہ آپ میرے پاس کیا ہے؟ کیا کھجور کا بزنس، ایک لگژری ہاؤس کہیں تھی ہے، یا اس زمانے میں لگژری سواری لال اونٹ کی ہے، یہ سب کچھ مجھے مل گیا تو میں نے سوچا کہ کم سے کم 3 دن تو خدا کا شکر ادا کرنا ہی ہے۔ جب ایسے ہوتے ہیں تب اللہ نسلوں کو اس طرح سے پروان چڑھاتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ گفتگو لمبی ہو گئی اور بات ابھی بھی وہی رہ گئی، ہمارا موضوع ابھی تک وہی رہ گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا آپ ہمیشہ یاد رکھیں قرآن مجید اور اہل بیت سے جتنی مضبوطی سے آپ اپنے آپ کو نزدیک کریں گے اتنا آپ کے جوہر نکھر کے سامنے آئیں گے، اور جتنا دور ہوں گے وہ جوہر انسانی آپ کے اندر ہی رہ جائے گا۔ اللہ نے انسان کو ایک بہترین مخلوق بنایا۔ اللہ نے کسی چیز کو پیدا کر کے 3 4 چیزوں کی قسم نہیں کھائی، سوائے ہماری تعریف کرنے سے پہلے اللہ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور 3 والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم۔ زیتون آپ جانتے ہیں؟ ان دونوں چیزوں کی قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم جب قسم کھاتے ہیں تو اپنے سے بڑی چیز کی قسم کھاتے ہیں، ہے نا؟ قرآن کی قسم یا خدا کی قسم، ہے نا؟ اللہ اپنے سے چھوٹی چیز کی قسم کھا رہا ہے۔ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ انجیر کے اندر اور زیتون کے اندر ایک کوالٹی ہے، اگر آپ ان کا استعمال کریں گے تو جسم کی جتنی فاسد چیزیں ہیں وہ پیشاب کے ذریعے سے، پیخانے کے ذریعے سے، پسینے کے ذریعے سے باہر آتی ہیں۔ تو اللہ نے پھل کی قسم نہیں کھائی ہے، اس خوبی کی قسم کھائی ہے۔ سلام پڑھے محمد والا ایسی چیزوں کی قسم کھا کے کہا کہ ہم انسان کو اللہ نے بہترین پیدا کیا ہے، مرد و عورت دونوں بہترین، کسی بھی طریقے سے اللہ نے کوئی کمی نہیں کی۔ اب آ جائیے مسائل کی طرف۔ یہ وہ دن ہے جس دن شہزادی قومیں رحلت کریں۔ دو طرح کی روایتیں پائی جاتی ہیں، ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ 95 دن، ایک روایت یہ بتاتی ہے 75 دن۔ بحث اس بات سے نہیں کہ کتنے دن، رونا اس بات پہ آتا ہے کہ رسول اکرم کی بیٹی کے گھر میں آگ لگی، پورا مدینہ رسول اکرم کے صحابیوں سے بھرا ہوا، آگ لگانے والے کو ہم نے دیکھے، بجھانے والا ایک ہاتھ بھی دکھائی نہیں دکھائی دیا، ہم کو نہیں دکھائی۔ تاریخ کے اتنے پنے پلٹنے کے باوجود بھی آگ لکڑیاں جمع کر کے آگ لگانے والے، جلتا ہوا دروازہ شہزادی کونین کے اوپر گرانے والے، پسلیاں ٹوٹتے ہوئے لوگوں نے دیکھا۔ لیکن کاش کوئی تو ایسا ہوتا جو آگے کہتا پورے مدینے میں تنہا کوئی مدد کرنے نہیں آیا۔ تاریخ ایک جملہ لکھتی ہے کہ شہزادی کونین دیوار اور دروازے کے بیچ آیت اللہ محسن قرآبی مجلس پڑھ رہے تھے، شہزادی کونین ہی کی مجلس پڑھ رہے تھے، اس میں یہ بیان کیا کہ جلتا ہوا دروازہ شہزادی کونین کے پہلو پر گرا، پہلو کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، نیام کے ساتھ تلوار سے جو ضرب لگائی ہاتھ کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی۔ آیت اللہ محسن قرآبی یہ پڑھ رہے تھے، ایک شخص بلند آواز سے گریا کرنا چاہ رہا تھا، مجلس تمام ہو گئی لیکن اس کا گریا بند نہیں ہوا۔ ایک نوحہ خان نوحہ پڑھنے لگا تب بھی اس کا گریا نہیں رکا، نوحہ بھی تمام ہو گیا، زیارت بھی تمام ہو گئی، لیکن اس کا نہیں ہوا۔ آیت اللہ محسن قرآبی پروردگار ان کی عمر کو لمبی کرے، اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم ان کی ذات اقدس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ لہذا آیت اللہ محسن قرآبی اس
मुसीबत हो तो बयान करो, शायद मैं तुम्हारी मुश्किल हल कर दूं। हुजूर, मैं हड्डियों का डॉक्टर। अब्दुल्ला मुहसिन कराती कहते ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम हड्डियों के डॉक्टर हो, इंसानों की खिदमत कर रहे हो, फिर रो क्यों रहे हो? कहा हुजूर रोना इस बात पर है कि जिसकी सारी हड्डियां उसका जोड़ मुमकिन है, मगर पहलू की हड्डियां। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे हमको तो ना की जरूरत नहीं मिले हमरे, बस ये आप मुझे नजर मुझे मुतलबी है बाला चाहे पास में सब जितने हमारा तो नहीं होती के गुनाह के पाकिस्तान के अफगानिस्तान के बहरीन के लीबिया के बर्मा के फिलिस्तीन के यमन के नाइजीरिया के कश्मीर के आसाम के उत्तर प्रदेश के भी जान होना किसी तो आदमी की हिफाजत करना। जितने भी दुश्मन आए हैं वे दुनिया में पाए जाते हैं और बिगाड़ हमारे किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। अगर मुकाबिल हिदायत है उनकी हिदायत फरमा, और अगर मुकाबिल हिदायत नहीं है उन्हें जल्द अज जल्द उसको नाबूद कर दे। परचम इस्लाम को सर बुलंद फरमा, परचम कुफ्र और निफाक को सर को फरमा, उलमा किराम का साया हमारे समझ हमेशा बाकी रख, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमल सालेह को जलाने की तौफीक अता फरमा, हमारे तमाम गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा, मेरे मालिक हमारे बारे में आपके ज़ुहूर में ताज़ीम फरमा, हमें उनके नासिरीन मुक़र्रर दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, माह बिशफ़ाअती।